کتنی پیاری ہے فلانے کی بیٹی، کتنی با ادب رہتی ہے فلانے کی بیٹی، کتنی با اخلاق رہتی ہے فلانے کی بیٹی، بہت پیار سے بات کرتی ہے بوڑھیوں سے، دادیوں سے، نانیوں سے، کتنی اچھی اخلاق اور کتنے اچھے اعمال ہیں فلانی بیٹی کے۔ 14-15 سال کی عمر میں پورے گھر کا کام سنبھال لیتی ہے فلاں کی بچی۔ اس طرح کے باتیں کہہ کر کتنے عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو مدرسے میں لا کر چھوڑے ہوں۔ تو اپنی زندگی آئیڈیل بنائیے۔ ہم کو دیکھ کر دوسرے متاثر ہو جانا چاہیے، ہم دوسروں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم دینی بہنوں، عزیز طالبات، معزز خواتین و قابل قدر معلمات، سال کی ابتدا ہے، اجتماع مدرسے سے متعلق ہے، تو اس موقع پر جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جانا چاہیے ان باتوں کی طرف توجہ کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، دین کے علم سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہر دور میں یہ سوال ہوا ہے کہ دین کا علم پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ دین کے علم سے اللہ ملیں گے۔ دین کا علم اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی چلے جاتی ہے، اللہ سے محبت میں ترقی ملتی ہے۔ دین کا علم حاصل جب ہو جائے گا، دل میں جو چیز آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سنتوں سے محبت، وہ سب چیزیں آنی لگ جاتی ہے۔ یہ ہے دین کا پہلا فائدہ، دینی علوم حاصل کرنے کا بنیادی فائدہ۔ دین کے علم حاصل کرنے کا دوسرا فائدہ، آدمی کو آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل جو گناہ ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو بھلا بیٹھا ہے، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو بھول چکا ہے، اللہ کے پاس حساب و کتاب دینے سے ناآشنا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مغربی تہذیب ہمارے گھروں پر دستک دے رہی ہے۔ تو اگر دینی علم آ جائے گا تو آدمی کو آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ جتنے کالج اور اسکول کے سبجیکٹس ہیں، بقدر ضرورت ہماری بچیوں کو، طالبات کو، مسلمان نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو دینی چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے زہریلے اثرات سے بچاتے ہوئے، نو ایجوکیشن پالیسی سے بچاتے ہوئے۔ لیکن دین کا علم تو ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے۔ آخرت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ، میرا اور آپ کا مسئلہ، وہ ہے ہماری آخرت میں ہماری کامیابی۔ موت آنی ہے، قبر کی تنہائیاں جھیلنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ آخرت جس کی یاد دہانی اللہ بار بار کرتے ہیں، آخرت جو ہمارا کل ہے، دنیا تو آج ہے، کل فیوچر والا وہ آخرت ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے سے آخرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے، اپنا توشہ
قیامت کے لیے کیا بنا کر رکھا ہے، غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ تو علم کا یہ دوسرا فائدہ ہے، آخرت کا علم، اور آخرت ہمیں یاد آتی ہے، یاد رہتی ہے۔ دین کا اور دینی علوم حاصل کرنے کا تیسرا فائدہ وہ ہے ہمارا دل منور رہتا ہے، روشن رہتا ہے، روح ہماری سنوری ہوئی ہوتی ہے، سیرت اور اخلاق بنتے ہیں۔ جتنے ماڈرن سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں اس میں نہ ہمیں دل کی نورانیت پڑھایا جاتا ہے، اور نہ ہی اس میں ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کا سلیقہ، آخرت سے متعلق، دنیا میں خدمت کرنے والا بننے کا طریقہ، یہ سب کچھ نہیں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اگر کہیں پڑھایا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف مدرسے میں ہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پڑھنے آنے والی طالبات کو ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اپنا علمی سفر طے کرنے کے لیے ادارہ کہف الایمان میں داخلہ لیا ہے۔ قابل تعریف ہیں، خوش قسمت ہیں، کالجوں کو چھوڑ کر، بے حیائی کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا کریئر بنانے کے لیے آپ نے دارین میں کامیاب کرنے کا علم کی طرف توجہ اور اس کو منتخب کیا ہے۔ اس سے متعلق جو باتیں ابتدائی سال میں جو ہونی ہے، پہلا مذاکرہ، پہلی ہدایات، پہلی گزارشات، وہ یہ ہے ہر وقت ہم اپنی نیت کو چھان بین کریں۔ کیا ہے میری نیت؟ کیوں آ رہی ہوں میں مدرسہ؟ کیا وجہ ہے میں مدرسہ جانے کی؟ اپنی نیت بنائیں، حسن نیت کا اہتمام ہو۔ کیوں جا رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے؟ پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے ٹھہر جائیے تھوڑی دیر اور اپنے دل کے کانٹے کو صحیح کیجئے کہ ہم جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوں، اللہ کے لیے پڑھا رہے ہوں۔ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے آخرت بنانے، اس ارادے سے مدرسے کو آنی چاہیے۔ سب سے پہلے حدیث دینیات کی، سب سے پہلے حدیث بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت بنانی چاہیے۔ ہم لوگ یا تو نیت ہی نہیں ہے، یا نیت خراب ہے، نیت فاسد ہے۔ گھر میں خالی بیٹھے تھے اس لیے پڑھنے کے لیے آ گئے، کالج کی فیس نہیں بن سکتے تھے اس لیے مدرسے کی طرف آ گئے، اچھا رشتہ آ جائے گا اس لیے پڑھنے کے لیے آ گئے، شوہر کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یہ سب خراب نیتیں ہیں، یہ سب فاسد نیتیں ہیں۔ بھائی کا دباؤ تھا، والد صاحب نے دھکیل دیا، ماں بار بار کہہ رہی تھی، مدرسہ نزدیک تھا اور مدرسے میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں تھی، اس وجہ سے مدرسے میں آ گئے۔ ہرگز ایسی نیت نہیں رہنی چاہیے۔ تو عزیز طالبات، یہ سب فاسد نیتیں ہیں جس کی درستگی بہت ضروری ہے۔ نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ اللہ مل جائے گا، شریعت پر چلنا آ جائے گا، اس لیے ہم پڑھنے کے لیے مدرسہ جا رہے ہیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اپنی غذا کا اہتمام، کھانے کا اہتمام۔ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے، ہم کیوں نہ بولیں جب کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی بہنیں، ہمارے نوجوانوں کی بیویوں کی یہ حالت ہے۔ ہر آئے دن یہ شکایتیں سننے کو مل رہی ہے، صحت کے خرابی کے اتنے مسائل ہیں، ہر 2-4 دن میں ایسے واقعات آتے ہیں۔
اب ہم مجبور ہیں یہ سب باتیں آپ کو کہنے کی خاطر۔ اچھا کھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا کھاؤ، کتنا بولا جاتا ہے، لیکن آج کل کی نوجوان نسل کھانے کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آج کل سماج میں ابک رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ؟ بازاری کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی، جس کی وجہ سے اندرونی نظام خراب ہو گیا ہے، فلاں فلاں بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں کا شکار ہو گئی ہیں، اولاد نہیں ہو سکتی ہے، 10 سال 15 سال شادی ہو کر ہو گئے، 6-8 سال ہو گئے، کیا وجہ؟ کھانے کا اہتمام پڑھنے کے زمانے میں بچپن میں جیسے کیے جانا تھا اس طرح نہیں کیا، پیسہ برباد کر دیے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے کے، غذا کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے۔ کتنے ویڈیوز ہیں جو آپ کو بتائیں، بچی اسکول کو آئی بغیر ناشتہ کیے بے ہوش ہو کر گر گئی، اسکول کے اسٹاف نے فون کر کے گھر والوں کو بلائے، پھر اس کو چھٹی کرا دیے، بھیج دیے، کیا وجہ؟ ناشتہ نہیں کیا۔ آپ دین کی خدمت کیا کر سکیں گی؟ اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنی ساس، اپنے گھر کی خدمت نہیں کر سکیں گی آپ اگر آپ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیں گی۔ تھوڑا سا جھاڑو مارا، کمر درد کرنے لگ گئی، 5-6 آدمی کے برتن دھوئے، ہاتھ جلنے لگ گئے، چھوٹا سا سفر کیا 200-300 کلومیٹر کا، تھکن آنے لگ گئی، بخار آنے لگ گئی، نیند آنے لگ گئی، معمولی سا بخار آ گیا تو مقابلے کے لیے طاقت ہی نہیں ہے، باٹل چلانا پڑ رہا ہے، کئی دن چھٹیاں لینا پڑ رہا ہے اسکول اور مدرسے کو، معمولی بخار کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ غذا کا اہتمام صحیح نہیں ہے۔ آدھی روٹی کھا کر آ گئے، 1 روٹی کھا کر آ گئے، چائے روٹی کھا کر آ گئے، گھی کھاتے ہوئے جی متلاتا ہے، ہم نہاری پائے نہیں کھائیں گے، گوشت تو ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس طرح آج کل عورتیں، بچیاں خاص طور پر تقویت بخش غذاؤں سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ بہت برا ہو رہا ہے۔ تو اس واسطے اپنے غذا کا اہتمام، ذرا دیکھیے غزہ کی حالت، میزائلوں کے درمیان وہ عورتیں کتنی باہمت ہیں، بموں کے زمانے میں کیا وہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو تربیت نہیں کر رہی ہیں؟ وہاں نابیناؤں کے مدرسے، وہاں ایک بیٹھک میں صبح ناشتہ کیے بغیر بیٹھ جاتی ہے عورت، اپنے انتقال ہو جانے والے شوہر کے ایصال ثواب کے خاطر، اپنے شہادت پائے ہوئے بیٹے کے ایصال ثواب کے خاطر، تو شام تک پورا قرآن پڑھ کر اٹھتی ہے۔ کہاں سے آئی یہ طاقت؟ اپنے غذا کا اہتمام کرنے سے۔ ایک زچگی کیا ہو گئی، دوسری زچگی میں بیڈ ریسٹ، سرجری، بی پی ڈاؤن، شوگر آ گیا، کوما میں چلے گئیں، فلاں کمزوریوں کے شکار آج کل کی عورتیں ہو رہی ہیں۔ کتنی باتیں کہی جانی چاہیے، عام طور پر ایسی باتیں آپ مت بولیے، آپ تو صرف نمازوں کے بارے میں بولیے، آپ تو صرف روزے کے بارے میں بولیے، یہ تو چلتا رہتا ہے، اس کی طرف آپ توجہ مت دیجیے۔ ایسا بولنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن جب بنیادی باتیں، اہم باتیں جو اور کوئی نہیں بولتے ہیں، جب ہمت کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اس پر توجہ کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنے واقعات سنائیں، بچوں کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ درد کرنے لگ جاتا ہے، رات میں جاگے تھے اسی لیے سویرے اٹھ نہیں سک رہے ہیں، شوہر ناشتہ کیے بغیر حافظ کو چلے جا رہا ہے، ساس بہو میں جھگڑے چل رہے ہیں، چائے تک میری بہو بنا کر نہیں دے رہی ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، اپنی غذاؤں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو جتنی بہنوں نے بڑے کام کیے، جن کے تذکرے کتابوں میں موجود ہیں، وہ مریل نہیں تھی، وہ کمزور نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کمزور نہیں تھی، حضرت اسماء،
حضرت سلمہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف کے سامنے جرأت مندانہ بات اس طرح وہ کی ہیں، تو سمجھو کتنا وہ با ہمت تھی، جسم کے اعتبار سے کتنے وہ صحت مند تھے، کتنے حوصلے بلند تھے۔ تو جسم میں جب تک صحت رہے گی تو آدمی کے اندر اعمال کرنے کی طاقت بھی رہے گی۔ جھاڑو نہیں اٹھایا جاتا تو حوصلے کیا اونچے رہیں گے، چھوٹا سا بھگونا برتن نہیں اٹھایا جائے گا تو بڑے بڑے کام کرنے کے ارادے کیسے پیدا ہوں گے۔ 4 گھنٹے بخاری پڑھاتے تھے ہمارے بڑے، 1.25 گھنٹے اوابین پڑھا کرتی تھی عورتیں، اب بھی پڑھ رہی ہیں۔ وہ کتنی صحت مند عورتیں ہوں گی جو پوری رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم رات میں پڑھنا شروع کرتے تو گھنٹوں ٹہر کر نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج کل 6 رکعت پڑھنے، 8-10 رکعت پڑھنے کے لیے کمر درد، گڑگے درد، پاؤں درد، فلاں بیماریاں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عبادت بھی نہیں صحیح کر پائیں گے اگر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ تو یاد رکھ لینا چاہیے، اب ہمارے مرد تو کیا کہیں، وہ اپنی مصروفیتوں میں بزی رہتے ہیں، محدود ہو گئے ہیں، دوسروں کی خدمت کیا کریں گے، اپنا ہی کھانا نہیں پکا سکیں، کھانا پکا کر تقسیم کیسے کر پائیں گے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم غذا کا اہتمام، تو دوسری بات یہی ہے اپنے غذا کا اہتمام کریں، ورنہ پھر ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جائیں گے، شوہروں کی تنخواہیں دواخانوں پر لٹ جائے گی، بیویوں کی خدمت پر لٹ جائے گی، تو پھر یہ بیچارہ مرد تبلیغ میں کہاں جا پائے گا، ملکوں میں دین کا کام کہاں کر پائے گا، تصنیف کا کام کیسے کر پائے گا، بچت کیا کرے گا اپنے تنخواہ کی۔ دواخانوں میں اتنے پیسے اگر برباد ہو جائیں تو عزیز بہنوں، جس عمر میں جتنی ہائٹ ہونی چاہیے، جس عمر میں جتنا ویٹ ہونا چاہیے، اتنا آدمی کو سیکھنا چاہیے، بنانا چاہیے، بچانا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ سب باتیں ہوئی غذا کے اہتمام کرنے پر، بہت اہم بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تھک چکے ہیں سن کر شکایتیں، بہت سارے شکایتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے چاہا ہے۔ تو تیسری بات ہے سونے جاگنے کی ترتیب۔ اب تک سونے جاگنے کا شیڈول ہی نہیں بنا، کبھی 1 بجے سو رہے ہیں، کبھی 12 بجے سو رہے ہیں، 11 بجے 12 بجے اگر سوئیں گے تو تہجد کیسے پڑھ پائیں گے؟ تہجد کیا فجر بھی نہیں ہو پائے گی، فجر کیا مدرسے کو وقت پر نہیں آ پائیں گے اگر رات کو دیر سے سوئیں گے۔ کتنے سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے، کتنے بیانات میں سن لیے کہ وقت کا نظام، ٹائم ٹیبل، سونے جاگنے کا سسٹم بنانا چاہیے، لیکن ہمارے گھروں میں سونے جاگنے کے اوقات کا کوئی نظام اب تک نہیں بنا ہے۔ ہمارے گھر کے مرد 11 بجے 12 بجے آتے ہیں، نوجوان لڑکے 1 بجے آتے ہیں، 2 3 بجے تک فون دیکھتے ہیں، اور 4 بجے تک گلیوں میں مسلمان گھرانوں میں ٹی ویوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو پھر کیسے اللہ کا انعام ہم پر آئے گا؟ روزی تقسیم ہوتی ہے صبح کے وقت، علم بھی تقسیم ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے بڑے گزرے ہیں صبح کے وقت کے سونے کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہ عورتیں مصلے پر بیٹھا کرتی تھی صبح کے وقت، سویرے سونے سے بڑی منحوس عادت اور کوئی نہیں ہے۔ سسرال میں کم از کم اللہ کی محبت میں تو نہ صحیح، آخرت کے معمولات کی تکمیل کے جذبے سے تو نہ صحیح، اگر سسرال کی خدمت میں ہی اگر آپ جاگ جائیں گے تو کئی رشتے طلاق سے بچ جائیں گے۔ لیکن بچوں کو وقت پر اسکول بھیجنا،
خاندان کے ذمہ داروں کو وقت پر ناشتہ دینا، سویرے جاگنے کی عادت ہی سے یہ سب کام ہوتے ہیں، ورنہ کتنی سانسیں لڑ رہی ہے، کتنے مرد طلاق دینا چاہتے ہیں، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، ہم علماء سنبھال کر رکھے ہیں، مشورہ دے کر سمجھا کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے طلاق ہونے سے بچ رہے ہیں۔ ورنہ تو فون کر کے معلوم کر لیجئے، مفتی صاحبان سے کئی شکایتیں آتی ہیں، ہماری بچی ہماری بہو سویرے نہیں اٹھتی، اور وہ بیچاریاں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی رو رو کر کہتی ہیں جسم ساتھ نہیں دیتا حضرت، کیا کریں، پرانی لت پڑ گئی ہے دیر سے اٹھنے کی، بچپن سے اس عادت کو چھوٹے بچے کی طرح پالا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ چھوڑی نہیں جا رہی ہے، بدترین عادت ہے، چھوڑ دینا چاہیے صبح کے وقت کے سونے کو۔ تو اس واسطے دوسرا اہم جو بات آپ حضرات سے کہنی ہے وہ صبح کے وقت جلدی اٹھنا، تہجد کا پابند رہنا، فجر نماز کا پابند اور فجر نماز وقت پر پڑھنا۔ کتنی عورتیں ہیں شکایت کرتی ہیں، کتنا اٹھانے کے بعد بھی ہماری بچی نہیں اٹھ رہی ہے، وقت گزر جانے کے بعد ہماری بچی نماز قضا کرتی ہے، بہت سارے شکایتیں آتی ہیں۔ تو تیسری بات تھی اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو قابو میں لائیے۔ چوتھی بات احتساباً کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اگر اتنا بھی نہیں کریں تو کم سے کم مدرسے کے لیے تو کریں۔ آتے ہی استاذ پوچھتے ہیں سبق میں اشراق پڑھے کیا، یاسین پڑھے کیا، فجر کی نماز ہوئی کیا، نہیں پڑھتے ہیں، بعض یاسین نہیں پڑھتے ہیں، اشراق کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اوروں میں اور آپ میں کچھ تو بھی فرق ہونا چاہیے۔ کتنے واقعات ہیں سنانے کے خاطر۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک بہروپیہ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ الگ الگ بھیس بدل کر ایکٹنگ کر کے پیسے کمایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ سے کہا، بادشاہ میں اپنا بھیس بدل کر پیسے کماتا ہوں، لیکن میرے بدلے ہوئے بھیس کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا، میں پہچان لوں گا، تم کون سا بھی بھیس اپنا لو میں تمہیں پہچان لوں گا۔ تو بہروپیے نے کہا، اچھا آزما لیں گے، ٹھیک ہے آزما لو۔ تو بہروپیے نے اپنا بھیس بدل کر ولی یعنی اللہ کے نیک بندوں کا بھیس اپنا لے کر کسی دور شہر سے باہر ایک جنگل میں اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کئی دن گزرے تو اب چرچے ہونے لگے کہ فلاں جنگل میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں، ان کے کئی مرید ہیں، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ جب اس بہروپیے کی شہرت ہوئی تو بادشاہ وقت نے بھی ملنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے اس بہروپیے کے پاس آ کر پہنچا۔ جب پہنچا، دعا کی درخواست کی، ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد انعام کے خاطر کئی 100 اشرفیاں سونے کے نکال کر اس بہروپیے کو دینے کی خواہش کرتا ہے۔ بادشاہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بہروپیہ ہے، وہ تو اللہ کا نیک ولی سمجھ رہا تھا۔ جا کر اس کو 100 اشرفیاں دے دیتا ہے۔ تو اس وقت اس آدمی نے لات مار دی 100 اشرفیوں کو، سونے کے اشرفیوں کو لات مار دی۔ تو بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ گئی، واقعی اللہ کا یہ نیک بندہ ہے، 100 سونے کے سکے دینے پر لات مار دیا، لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیا یہ غلیظ دنیا، میں تو آخرت کے لیے جی رہا ہوں، ایسا یہ کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ کی عقیدت جب اور بڑھ گئی تو اور اس کا دل دادا ہو گیا، بعد میں دعا کروا کر واپس جانے لگا بادشاہ۔ تو وہ بہروپیہ وہاں سے اٹھ کر پیچھے پیچھے آنے لگا، آ کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ پہچان لیا تو آپ مجھے؟ تو بادشاہ نے کہا، نہیں پہچانا، کون ہے آپ؟ میں تو آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہوں، پیر سمجھ رہا ہوں۔ نہیں، میں بزرگ پیر نہیں ہوں، بلکہ میں بہروپیہ ہوں جو بھیس بدل کر پیسہ کماتا ہوں۔
تو بادشاہ ہار گیا، پہچان نہیں پایا، تو لو جی آپ ہی جیت گئے، ہم ہار گئے، لو آپ کا انعام 20 درہم اٹھا کر دینا چاہا، تو بہروپیے نے واپس لے لیے پیسے۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب آپ ولی کا بھیس بنا کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ کو 100 سونے کے اشرفیاں دے رہا تھا، تب آپ نے انکار کر دیا، لات مار دیا، اب آپ صرف 20 وہ بھی چاندی کے سکے لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت وہ بہروپیہ کہتا ہے بادشاہ اصل میں جو بھیس اپنایا تھا وہ ولیوں کا بھیس تھا، وہ اللہ والوں کا بھیس تھا، تو اللہ والوں کا بھیس اپنانے کا تقاضا اور حق یہ تھا کہ وہ غلیظ دنیا پر توجہ نہ کرتے، وہ تو اللہ کے لیے جیتے، تو اس عمل کا تقاضا، اس حق کو میں پورا کیا ہوں۔ تو میری بہنوں، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد اس سے سبق یہ لینا ہے، ایک بہروپیہ اگر وہ بھیس بدل کر حقیقی پیر نہیں ہے، صرف بھیس بدلا ہے، تب بھی وہ اپنے حقوق پورے کر رہا ہے، عالمانہ پیرانہ تقاضے پورے کر رہا ہے، تو پھر ہم عالمہ بننے کے لیے، مومنہ بننے کے لیے مدرسہ آئے ہیں، تو پھر ہمارے اندر کتنے عالمانہ صفت ہونی چاہیے، ہماری دن رات کتنے الگ ہونی چاہیے۔ تو یہ سب باتوں سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے تہجد اور اشراق کی پابندی، اوابین کی پابندی، سورہ یاسین کا معمول، سورہ ملک کا معمول، سنتوں والی زندگی احتساباً کرنا چاہیے۔ یہ ہوئی چوتھی بات۔ پانچویں بات ہے، اگر ہماری زندگیاں پرکشش ہو جائیں گی، اگر ہماری زندگیاں نور سے منور ہو جائیں گی، تو پھر ہماری خالہ زاد بہنیں، ہماری پھوپھی زاد بہنیں بھی مدرسہ آنا چاہیں گی۔ اتنے سال ہو گئے مدرسہ کھل کر، اب تک ہم نے ایسا کوئی بات نہیں سنی کہ کسی بچی کو دیکھ کر ان سے راضی ہو کر فلانے نے اپنی بچی کو یہاں بھیج دیا، شاید ہو سکتا ہو، لیکن اب تک تو ہم ایسی بات نہیں سنی کہ آپ نے ایسا ماحول بنایا ہو، ایسا کردار اپنایا ہو، ایسا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، ایسا بڑوں سے برتاؤ کیا ہو کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جائیں کتنی پیاری ہے فلانے کی بیٹی، کتنی با ادب رہتی ہے فلانے کی بیٹی، کتنی با اخلاق رہتی ہے فلانے کی بیٹی، بہت پیار سے بات کرتی ہے بوڑھیوں سے، دادیوں سے، نانیوں سے، کتنی اچھی اخلاق اور کتنے اچھے اعمال ہیں فلانی بیٹی کے، 14-15 سال کی عمر میں پورے گھر کا کام سنبھال لیتی ہے فلاں کی بچی۔ اس طرح کے باتیں کہہ کر کتنے عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو مدرسے میں لا کر چھوڑے ہوں۔ تو اپنی زندگی آئیڈیل بنائیے، ہم کو دیکھ کر دوسرے متاثر ہو جانا چاہیے، ہم دوسروں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے واقعات ہیں ایسے کہ عورتیں کہتی ہیں فلانی بچی نے ہمیں اللہ کی محبت کی باتیں سنائی، آخرت کے باتیں سنائی، برکت کے اسباب سنائے، کتنا میٹھا انداز تھا بچی کا، جس کی وجہ سے ہم اپنی بچی کو کالج کی پڑھائی چھوڑ کر مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح پہلے رہا کرتی تھی عورتیں، لیکن آج ہم ویسا دکھا نہیں رہے ہیں، ویسے بن نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو دیکھ کر کالج کی بچی کالج چھوڑ کر مدرسہ آ جائیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کسی طالبہ سے آپ کی سہیلی کہاں ہے، آپ کے ساتھ پڑھے ہوئے کہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ کالج پڑھ رہے ہیں۔ آپ کیوں ایسے آئیڈیل نہیں بن رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر وہ کالج چھوڑ کر، بے حیائی کے ماحول کو چھوڑ کر مدرسے میں آنے پر مجبور ہو جائیں؟ کیسے خواتین تھے، تحریکی خواتین، انقلابی خواتین، انہوں نے گاؤں کو بدل دیا، علاقوں کو بدل دیا،
نسل کو بدل دیا۔ آدمی جب دعوت دیتا ہے تو دعا کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ ہوئی آپ حضرات کو کہ اپنی زندگی کو بانجھ نہ بنائیں، ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم کو دیکھ کر 4 لوگ اچھائی کا کام کرنے والے بنے، ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں اور مومنہ کورس، شادی کورس، عالمہ کورس میں اپنی بچیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ ایسا اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوئی 5ویں بات۔ 6ٹھی بات، اپنی بیماری کے علاج کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی پیشنٹ ڈاکٹروں کا علاج کرنے کے لیے نہیں سوچے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جب بیمار جاتا ہے تو وہ کیا چاہے گا؟ مجھے علاج ہو جائے، میری صحت بن جائے، مجھے شفا مل جائے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جب مدرسہ آتے ہیں تو نیت یہ ہونا ہے میری زندگی سنور جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مدرسہ کیسا چل رہا ہے، مدرسے میں کون پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے کیسے رہتے ہیں، لڑ لیتے رہتے یا پھر کیسے رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشنٹ بن کر جب آئے ہیں اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر اپنے علاج کی طرف توجہ دیں گے تو ہم مکمل عالمہ بنیں گے، حافظہ بنیں گے، معلمہ بنیں گے، مومنہ بنیں گے، ورنہ پھر نقطے چھیننے والے بن جائیں گے، تانے دینے والے بن جائیں گے، غلطیاں نکالنے والے بن جائیں گے، تو پھر ہماری یہ ٹرین آگے تک نہیں چلے گی، یعنی ہمارے پڑھائی کا سلسلہ درمیان میں کٹ کر رہ جائے گا۔ اگر استاذوں کی غلطیاں، پڑھانے والوں کی غلطیاں چننے لگ جائیں گے۔ تو 6ٹھی بات یہ ہے، اسٹاف کے جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بدلنے، اپنا علاج کرانے، اپنا علم حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ مدرسے کے لیے مسئلہ مت بنیے، مدرسے کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بنیے۔ 7ویں بات، پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، ادارے سے محبت، پڑھانے والے معلمات سے محبت، دلی تعلق 3 سال سے آ رہے ہیں، 4 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، کتنے بچیاں اب تک پڑھ کر گئے اور کتنی بچیاں ہیں جو آ کر یہاں کے معلمہ، صدر معلمہ سے رابطہ کر کے اپنے زندگی کے مشورے لے رہی ہو، ہم فلاں جگہ پر رہتے ہیں، کیسا مدرسہ چلائیں، کیسا ہم اپنے شوہر کو دیندار بنائیں۔ کتنے ہیں وہ بچیاں جو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد معلمات سے تعلق رکھی ہو۔ 4 سال اگر بکری کو بھی پال لیں تو بکری بھی محبت کرنے والی بن جاتی ہے، تو 2 سال پڑھ کر بھی ہمارے بچیاں جب فارغ ہوتے ہیں تو پر لگ جاتے ہیں، پھر کبھی مدرسہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس طرح بھی احسان فراموشی نہیں کرنا چاہیے، اتنی بھی سنگ دلی نہیں رہنا چاہیے، اتنی بھی پتھر دلی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کیا اسکول ہے، یہ کیا کالج ہے؟ یہاں تو آخرت تک کا علم، مرنے تک کا علم دیا جاتا ہے۔ کرفیو میں آیا کرتے تھے ہمارے بڑے، مدرسے سے ایسا تعلق، یہاں تو چھٹیوں میں اجتماع میں آنے بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ کرفیو میں حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے مدرسہ فیض العلوم میں وہاں کے اساتذہ دنگے فسادات کے موقع پر آیا کرتے تھے، کرونا کے موقع پر آیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میری پیدائش بھی مدرسے میں ہوئی، میری زندگی بھی مدرسے میں گزر رہی ہے، آخری تمنا یہ ہے کہ میرا جنازہ بھی مدرسے سے اٹھے۔ مومن کا دل مسجد سے، عالمہ کا دل مدرسے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ تعلق ایسا اتنا روکھا، اتنا سوکھا نہ ہونا چاہیے کہ پڑھ کے جانے کے بعد یا چھٹیاں ملنے کے بعد کبھی مدرسے کو دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا ہو۔ تو 7ویں بات یہ ہے کہ مدرسے سے سچی محبت، پڑھانے والوں سے مشورے لیتے رہنا چاہیے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں،
ان کی شاگردائیں بوڑھی ہو گئیں، نانیاں بن گئیں، دادیاں بن گئیں، اس حالت میں بھی اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے معلمات کے پاس آیا کرتی ہیں اور مشورے کیا کرتی ہیں۔ ایسے بننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند امور تھے، چند ہدایات تھے جو مدرسے سے متعلق اور دینی طالبات سے متعلق کہے جانے کے تھے۔ اور آخری بات ہے وہ ہے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے اور دینی علم حاصل کرنے والا بننے، اور جو اللہ نے منتخب کر لیا پڑھائی کے خاطر، اس پر توجہ دے کر اپنے لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اجل تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی بیٹی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، حافظہ ہے۔ وہ جب ان کے شوہر کی شادی ہو جاتی ہے، اتنا علم پڑھی ہے کہ شوہر کو خود پڑھا رہی ہے۔ اتنا علم حاصل کرنے کا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ 1 سال کے لیے آئے، 1 سال ختم ہونے کے بعد اب پھر ختم ہماری پڑھائی، 2 سال کے لیے آئے، 2 سال ہونے کے بعد ختم ہماری پڑھائی، اب ہم کو معراج کا سفر مل گیا، اب آگے پڑھنے کا کوئی حوصلہ ہی نہیں ہے۔ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا علمی سفر موت تک رکھنی چاہیے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک طالبہ نے شادی کے بعد شوہر سے صرف ایک مطالبہ کیا، چاہے جو خدمت ہو ہم کر لیں گے، لیکن مجھے اپنے مدرسے کو جانے کا موقع عنایت فرمائے۔ اس طرح مدرسے سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق